الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ عزیزان گرامی، امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے ایک فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ راوی کہتا ہے کہ سمعت ابا الحسن الرضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کا ایک لقب جو ہے وہ ابا الحسن ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لیس العبادت کثرت الصلاۃ والصوم، عبادت بہت زیادہ نماز اور روزہ کرنے کا نام نہیں ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھے اور کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ انما العبادت التفکر فی امر اللہ عز وجل، بے شک عبادت نام ہے اللہ کے امر میں تفکر کرنا، فکر کرنا کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرے دنیا میں آنے کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ اگر انسان اس کی طرف غور کرے تو پھر ایک بہترین اسلامی معاشرے کی تشکیل بھی ہو سکتی ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو کثرت نماز اور روزہ کی وجہ سے صلہ رحمی کو قطع رحمی میں بدل دیتے ہیں، جو ان کے اوپر واجبات ہیں، حقوق ہیں، خمس و زکوٰۃ کے، صدقات کے، وہ ادا نہیں کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے اعزاء کے جو معاملات ہیں ان کے اندر ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے یا ان کی مدد نہیں کرتے۔ لہٰذا عبادت کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے کہ عبادت کثرت صوم و صلاۃ میں نہیں ہے، بلکہ امر الہی کے اندر تفکر کرنے کا نام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم سے پوچھا تھا جعلت فداک یا رسول اللہ، میں آپ پر قربان ہو جاؤں یا رسول اللہ، مت دین، مجھے یہ بتا دیں کہ دین کیا ہے۔ سوال کرنے والا بھی اللہ اور رسول کے بعد کائنات کی سب سے بڑی شخصیت ہے، اور جواب دینے والا بھی اللہ کے بعد سب سے بڑی کائنات کی شخصیت ہے۔ رسول خدا نے فرمایا یا علی، دین یہ ہے کہ التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کا پورا دین ان دو جملوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے امر کی، حکم کی تعظیم کی جائے اور اس کی مخلوق کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آیا جائے۔ یہ دور ابتلا ہے، موت فجا کا زمانہ ہے، حادثات کا زمانہ ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو ان حادثات سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو مفہوم عبادت کو سمجھنا پڑے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔